تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمبوت کی جو قابل فکر بات کہی ہے، قابل غور بات کہی ہے کہ جس کا تعلق بندے کے ایمان سے ہے، بندے کے اعتماد سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو بندہ ایمان لایا ہے تو بندہ یہ مان کے ایمان لایا ہے کہ میرا رب علیم ہے، میرا رب خبیر ہے، میرا رب عالم الغیب والشہادہ ہے، میرا خدا علیم بذات صدور ہے۔ میں گھر میں رہوں، میں زمین کے اندر تہ خانے میں چلا جاؤں، میں کسی بہت بڑے برج پہ چلا جاؤں، میں کہیں بھی چلا جاؤں جہاں سے دنیا کا کوئی نظام سیٹلائٹ تک مجھے دیکھ نہ سکے یا میرا پیچھا نہ کر سکے اور میرا پتہ معلوم نہ کر سکے، دنیا کی آدھونک طاقت جہاں دم توڑ دے وہاں بھی اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے بلکہ اللہ ہمارے ارادوں سے باخبر، ہماری نیتوں سے باخبر۔ یہ آپ کا ہمارا سب کا ایمان ہے، یہ آپ کا اور ہمارا سب کا عقیدہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی اسکول و مدرسہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان چاہے ان پڑھ ہوگا، ان ایجوکیٹڈ ہوگا، اشکشت ہوگا، مگر اس کا ایمان یہ ہے کہ جس خدا کو میں نے مانا ہے وہ خدا واقعی خدا ہے، بے شک بے شک۔ وہ پتھروں کا بت نہیں، وہ لکڑوں سے بنایا ہوا صنم نہیں، وہ آگ کا شعلہ نہیں، وہ پانی کی لہر نہیں، وہ کوئی مخلوق نہیں بلکہ ساری مخلوقات کا صرف ایک خالق اللہ رب العالمین ہے۔ میں نے اس کو اپنا معبود و خدا مانا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسلمانوں، ہم اور آپ اپنے دین پر جتنا بھی فخر کریں اور جتنی بھی خوشی منائیں کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے ہمیں دین دیا تو بے مثال دیا، ہمیں نبی عطا کیا تو بے مثال نبی عطا کیا، ہمیں قرآن دیا تو بے مثال دیا، اور ہمیں لقب خیر امت کا دیا تو بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اب ذمہ داری ہماری ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ یا پرائیویٹ کمپنی ہو یا ارد سرکاری کمپنی ہو، اس میں آپ اپنی لائقات اور اپنی ایبیلٹی کے مطابق کہیں جاب حاصل کریں۔ مان لو آپ 12ویں کلاس تک پڑھے ہیں یا گریجویشن آپ نے کیا ہے یا ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہے، تو اب آپ ایس آر میں یا ریلائنس میں یا کسی بھی گورنمنٹ کی کمپنی میں یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کریں گے، وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن سب فارم میں ہوتی ہے۔ اس کا وقت کتنا ہوگا، ڈریس کیسا ہوگا، وہاں کا ضابطہ کیا ہے، وہاں کا قانون کیا ہے، ایک ایک بات کا آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ اس پر تیار ہیں تو پھر آپ کا انٹرویو لیا جائے گا، اور انٹرویو میں اگر آپ سکسیس جاتے ہیں تو پھر آپ کو جاب کا آرڈر ملے گا۔ اس میں آپ کے لیے جب تک ڈیوٹی پہ رہیں گے، صبح 8 سے رات کے 8 تک، ایک ڈریس آپ کو پہننا ہے، ایک جگہ آپ کو رہنا ہے، اور وہاں آپ نہ اسموک کریں گے، نہ مسالہ کھائیں گے، اور بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے نہ موبائل یوز کریں گے۔ آنا ہے وقت پر، جانا ہے وقت پر، کھانا ہے وقت پر۔ تب آپ کو کمپنی کی طرف سے اچھی سیلری ملے گی، فیسلٹی ملے گی، اور دھیرے دھیرے تم کو اچھی سویدھائیں ملیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ جاب ملنے کے بعد اگر جو کمپنی نے ڈریس چوائس کیا ہے اور کمپلسری کیا ہے، وہ ڈریس آپ نہیں پہنیں گے۔ جو 8 بجے کا ٹائم ہے آپ 9 بجے آؤ گے، اور کام کے درمیان
آپ زیادہ تر موبائل ہی میں بزی رہو گے، اور اس کے بعد اگر بیڑی پینے کی عادت ہے بیڑی، سگریٹ کی عادت ہے سگریٹ، مسالہ، تو بہت جلد آپ کو کمپنی باہر کر دے گی. کہ آپ نے ٹرم اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کیا، آپ نے خود اسے قبول کیا تھا، اب آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس لیے کمپنی آپ کو جاب سے خارج کرتی ہے. اب آپ کورٹ میں جا نہیں سکتے، اگر کورٹ میں جاؤ گے بھی تو چکادا آپ کے حق میں نہیں آئے گا. دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اسلام نے بھی کچھ ہمارے لیے ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی ہے. اسلام نے بھی جو سب سے بڑی بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد دوسری جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ اسلام کے احکام کا فالو کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنا. اگر آپ اس طرح سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور آپ اپنے ہر ایک کام سے پہلے اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہیں، تو گویا یہ آپ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا تقاضا پورا کر رہے ہیں. آپ اللہ کے اس ارشاد کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر رہے ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور ہرگز نہ مرنا لیکن مسلمان ہو کر. مرنا نہ مرنا یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے، ترجمے کا معنی، اس کا بھاوارتھ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی ہی ایسی بنا لو، تم اپنی حیات کو ہی اتنی اچھی سنوار لو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں لگو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کی پیروی اور آپ کی تعلیم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرو کہ جب جہاں جس وقت موت آئے تو ایمان ہی پہ موت آئے، اسلام پہ ہی موت آئے. بخاری شریف میں ایک واقعہ جنگ احد کے تعلق سے ہے. اسلام میں پہلی جنگ بدر ہوئی تھی اور اسلام میں دوسری جنگ احد ہوئی تھی. جنگ بدر میں جب مکہ کے سارے قریش مکہ پوری طاقت کے ساتھ مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر بدر میں پہنچ گئے تھے. مدینہ شریف سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر ہے، اور بدر میں جنگ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بدر میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں کی شاندار مدد فرمائی. فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ نے ان کی نصرت فرمائی، حمایت فرمائی، مدد فرمائی، اور بدر میں اللہ نے اسلام کو شاندار کامیابی عطا فرمائی. اور بدر میں مکہ کے مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. ان کی قیادت، ان کا نیترتو جو تھا وہ بدر کی جنگ میں تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مارا گیا. تو ان لوگوں نے پھر انتقام و بدلہ لینے کے لیے پھر سے ایک مرتبہ مدینہ شریف پر ایک بڑی مضبوط فوج ترتیب دے کر کے یلغار کرنے، حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا. اور جب یہ لشکر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اعلان کروایا کہ چلو
مدینہ شریف کے جوانوں جو لڑنے مقابلہ کرنے اور جنگ میں جانے کے لائق ہوں احد میں پہنچو، اس لیے کہ مشرکین مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اور ہمیں اپنا دفاع، اپنی رکشا اور اپنا ڈیفینس احد کے میدان میں جا کے کرنا۔ یہ اعلان سنا، محلے محلے میں گلی گلی میں اعلان ہوا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی تقریباً کچھ 7 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا حضرت جابر، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شاید 12-13 سال کی رہی ہوگی۔ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اعلان سن چکے آپ لوگ، اعلان ہو گیا ہے اور بس اب میں جا رہا ہوں، نیزہ تلوار اور اپنی ایک چادر تھی کیونکہ اس وقت ذرا موسم کچھ سرد تھا۔ تو مدینہ شریف میں کبھی سردی ہوتی ہے تو رات کو سردی زیادہ ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے تو گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی چادر لے لی سردی سے بچنے کے لیے، کوئی بڑی چادر نہیں تھی، درمیانی قسم کی چادر تھی جو سر سے لے کے پیر تک اوڑھی نہ جائے، یہ ہے کہ سینہ اور کمر تک یا گھٹنوں تک یا سر تک اوڑھ لیں، یعنی سردی میں تھوڑا کچھ بچاؤ ہو جائے۔ وہ ایک چادر لی، نیزہ سنبھالا اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اللہ گواہ ہے کہ میرے خاندان میں، دنیا میں تو مجھے سب سے عزیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ اکرم اور سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری فیملی، میرے پریوار میں اگر کوئی زیادہ عزیز ہے تو بیٹے تم ہو، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، مجھ پہ قرض ہے، قرض ادا کر دینا، اور یہ تیری بہنیں ہیں، میں ان بہنوں کے بارے میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ بیٹے نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں، میں آپ کا قرض بھی ادا کروں گا اور میری بہنوں کا جو مجھ پہ فرض ہے وہ فرض بھی ادا کروں گا۔ وہ گئے، لیکن بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ نے کہا کہ احد کی جنگ میں میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلا شہید ہوگا بیٹے وہ میں ہوں گا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کو اللہ نے علم دیا، بخاری شریف میں ہے کہ بیٹے احد میں سب سے پہلا قتل میرا ہوگا اللہ کی راہ میں، اور یہی ہوا۔ لیکن احد کی لڑائی بہت پیچیدہ لڑائی تھی، شروع میں غلبہ ملا، پھر بعد میں ایک بات کو دھیان نہیں دیا تو اس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ 70 صحابہ کرام، انہی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ بعد میں پھر صحابہ کرام متحد ہوئے اور پھر حالت کو سنبھالا اور مشرکین بھاگے۔ جب مشرکین بھاگ گئے تو جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، حالات ایسے تھے کہ انہیں دفن کرنا اور تھوڑا جلدی دفن کرنا، اس لیے کہ پھر ان کا کیا منصوبہ ہے۔ تھوڑا ماحول ایسا تھا کہ حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تین کو الگ الگ قبر میں دفنایا، باقی سب کو ایک قبر میں دو دو کو دفنایا۔ وقت کم تھا، تدفین جلدی کرنی تھی، اور کفن بھی مکمل پورا نہیں ملا تھا۔ جب جابر آئے اور اپنے باپ کو دیکھا تو وہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیے جا رہے تھے ایک ہی قبر میں، مگر کفن پورا نہیں تھا، وہی چادر جو لے گئے تھے، تو چادر سر پہ رکھی تو گھٹنوں کے نیچے تک آئی۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ حیثیت دی اور کچھ مجھے اللہ نے برکت دی تو میں اپنے والد کے لیے الگ قبر بناؤں گا، الگ کفن لاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور الگ دفن کروں گا۔ 1 سال کے بعد جو ان کے والد کا کھجور کا چھوٹا باغ تھا اس میں کھجوریں ہوئی، اور کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ قرض ادا ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آئے اور کھجوروں کا ڈھیر لگا کے کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد 3 چکر لگائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر پہ بیٹھ گئے اور کہا جابر قرض والے جتنے یہودی ہیں بلاؤ، ان سے کہو بوریاں لے آؤ اور بوریاں بھرتے رہو۔ اب جتنے لوگوں کا قرض باقی تھا بوریاں بھرتی گئی، بوریاں بھرتی گئی، اتنی بوریاں بھر گئی کہ ڈھیر کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اتنی ساری بوریاں بھر جائے۔ ڈھیر کی حیثیت کیا کام آئے گی؟ حیثیت جو کچھ ہے وہ صاحب انا آتینا کل کوثر کی حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایا جابر ان سے کہو بھرتے رہیں، بھرتے رہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ سب کا قرض ادا ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا دے کے جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ ڈھیر میں سے ایک کھجور کم نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت جابر نے دکان میں سے اچھے سے اچھا کفن خریدا، اچھے سے اچھا کفن خریدا۔ اس زمانے میں شاید علماء کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کو اجازت تھی قبر کھولنے کی، بعد میں یہ اجازت ہمیشہ کے لیے بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے اجازت نہیں رہتی۔ اب اجازت ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ موت میں کوئی شک ہے، کہیں مرڈر ہوئے یا کوئی قتل ہے اور اس کی تفتیش کے لیے قانونی طور پہ نکالا جائے تو الگ چیز ہے، ورنہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ دفنانے کے بعد پھر اسے نکالیں۔ مگر یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، شارحین فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد حضرت جابر اچھے والا کفن لائے، اور 1 سال کے بعد قبر کھول کے دیکھا تو قبر میں حضرت عبداللہ اور حضرت عمرو بن جموح کا چہرہ ایسا ہی روشن، تازہ، فریش کہ جیسے ابھی ابھی نہلا کر کے دفنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی چادر میں بھی داغ نہیں، ان کی باڈی میں بھی داغ نہیں، البتہ جہاں زخم تھا وہاں تازہ خون تھا، اور قبر کھولنے کی وجہ سے تھوڑی مٹی ادھر کان کے قریب یا سر کے قریب گری تھی، وہی مٹی باقی دیکھنے سے ایسا محسوس ہوا، بلکہ یقیناً ایسی حالت تھی کہ انہیں 1 سال گزرنے کے بعد چہرے کی تازگی میں، تراوت میں اور اس کی روشنی اور اس کی چمک دمک میں کوئی فرق نہیں آیا۔
تو یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت علیہ الرحمت رضوان فرماتے ہیں لحد میں عشق رکھے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ